سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملی۔ ویسے ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام جو ہے میرے بعد 30 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ بادشاہت آ جائے گی اور نظام آ جائیں گے، وہ خلافت علی منہاج النبوت نہیں رہے گی۔ تو سیدنا حسن بھی اس خلافت میں شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ سیدنا حسن اور حسین کی ہر لحاظ سے بڑی شان ہے۔ آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اور جن کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کو بھی محبوب رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی شان میں فرمایا تھا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، حضرت علی تم سے محبت مومن رکھیں گے، منافق کو بغض ہوگا۔ تو اب والد کی طرف سے حضرت علی جس کا والد ہو، اور جو نجیب الطرفین ہیں، ہاشمی ہیں، اور والدہ کی طرف سے سیدہ فاطمہ الزہرا بنت النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبہا فقد احبنی ومن ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے بی بی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے بی بی فاطمہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان تکونی سیدۃ النساء فی الجنہ، کہ قیامت میں اللہ تمہیں عورتوں کی سردار بنائیں گے۔ تو اب باپ حضرت علی ہو اور ماں بی بی فاطمہ ہو، تو ان کی شان کے کیا کہنے۔ یہ دونوں بھائی جو ہیں ان میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ 3 ہجری کو سیدنا حسن پیدا ہوئے، اور 1 سال کے بعد 4 ہجری کو سیدنا حسین پیدا ہوئے۔ حضرت حسین آپ سے صرف 1 سال چھوٹے، اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے، اور دونوں بھائی چھوٹے تھے، چلے آ رہے تھے، لیکن وہ کرتا تھا لمبا تھا، وہ پاؤں میں اٹک جاتا تھا، تو گرنے لگتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو حضور سے برداشت نہ ہوا، آپ نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا اور جا کے دونوں کو اٹھایا اور منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا، اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ دیکھو میں ان کا تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسین کھیلتے کھیلتے آئے تو حضور کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے سجدے کی حالت میں۔ صحابہ کہتے ہیں اب سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ بعض صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا کہ خدا کرے کوئی خیر ہو۔ بہرحال جب حضور فارغ ہونے گیا، اصل آپ نے فرمایا کہ ان 2 شہزادوں میں ایک میری پشت پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا اٹھوں گا تو یہ گر جائے گا، اس کو شوق پورا کر لینے دو۔ یعنی نماز آپ کے لیے لمبی کر دی۔ اور ایک دن حضور ان کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے جا رہے تھے،
ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، غلام بڑی اچھی سواری تمہیں ملی ہے، تم محمد مدنی کے کندھے پہ بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا یہ تو تم نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ نعم الراکب، سوار کون ہے؟ اگر اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہے تو سوار بھی تو سیدنا حسین ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی اور حضرت ابو بکر کٹھے جا رہے تھے، سیدنا حسن اور حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھایا اور کہا واللہ شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، اللہ کی قسم ہے تم حضور کی شکل ہو، علی کی شکل نہیں ہو۔ وعلی یضحک، حضرت علی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ ویسے بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن من اعلیٰ الی صدر، آپ اوپر سے لے کر سینے تک حضور کی شکل تھے، اور حضرت حسین من الصدر الی رجلہ، نیچے تک حضرت آقا کی شکل تھے، اور دونوں اگر اکٹھے ہو جاتے تو بالکل تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بی بی ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا سخت خواب ہے، ڈرانے والا خواب ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور ہمیں اللہ کی بندی بات کرو گے تو پتہ لگے گا نا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ انہ لشدید، بڑا سخت خواب ہے، اور میں بتلاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے قطعۃ من جسدک وجاء فی حجری، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا ام الفضل تمہارا خواب تو بڑا اچھا خواب ہے، مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ قریب الولادہ ہے، اس کو اللہ بچہ دیں گے، وہ تیری گود میں آئے گا، وہی تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہوگا نا۔ تو یہ تو خواب بڑا مبارک خواب۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حتیٰ کہ ایک دن صحابہ کہتے ہیں کہ حضور خطبہ پڑھا رہے ہیں ممبر پہ، حضرت حسن ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ کبھی ہماری طرف دیکھتے ہیں، کبھی بچے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں جھگڑا ختم کریں گے۔ حضور پاک نے پیشین گوئی فرمائی، اور دونوں بھائیوں کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سفر میں روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ مدینے سے کافی دور جب چلے گئے بارش شروع ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا جیسے صحرا میں آپ دیکھتے ہیں نا بدو خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تو آپ جلدی سے گئے تو بدو بھی نکلا، اس کی بیوی بھی۔ آپ نے کہا بھی بارش ہو گئی، ہمیں تم اپنے خیمے میں پناہ دے دو گے بارش تک؟ انہوں نے کہا مرحباً حباً و تکریماً، آئیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ بارش جب تھم گئی تو اس نے جا کے ایک اپنا دمبا ذبح کیا، اس کو پکایا، تیار کر کے کھانے کے لیے رکھا۔ آپ نے بڑے شوق سے کھایا، حسن حسین نے، آپ کے غلام نے، آپ کے خادم نے، گھر والوں نے۔ بارش پھر شروع ہو گئی۔ اللہ کی شان ہے کہ 3 دن متواتر بارش رکتی تھی پھر شروع ہو جاتی تھی، اور وہ روزانہ ایک دمبا ذبح کر کے پکا کے حضرت کو کھلاتا تھا۔ اس کو پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر آنے والے کون ہیں۔ جب تیسرے دن تسلی ہو گئی کہ بارش رک گئی ہے تو حضرت حسین نے اپنے خادم سے پوچھا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا حضرت 20,000 درہم ہے۔ فرمایا 10,000 اس کو دے دو۔
10,000 درہم اس بدو کو دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم کبھی مدینے آؤ نا تو حسن حسین کا پوچھ لینا، ہم سفر میں ہیں تمہاری صحیح خدمت نہیں کر سکے۔ آپ روانہ ہوئے تو خادم نے مسکرا کے کہا، اس نے کہا حضرت سفر پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، 20,000 میں 10,000 تو آپ نے ایک بدو کو دے دیے، باقی تو 10,000 ہے وہ بھی کسی کو دے دیں گے تو سفر کیسے کریں گے؟ اس نے آپ کو 3 دمبے ذبح کر کے کھلائے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1,000 کے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نے سمجھا نہیں ہے، وہ بدو ہم سے زیادہ سخی تھا۔ وہ حیران ہو گیا اور نے کہا حضرت آپ نے ان کو 10,000 دیا ہے، سخی وہ تھا۔ فرمایا اس کی تو جائیداد ہی 3 دمبے تھے نا، اس نے تو ساری جائیداد ہی ہم پر لٹا دی، ہم نے تو پھر بھی آدھے پیسے رکھ لیے ہیں، تو سخی تو وہ ہے، اس کی کل جائیداد غریب کی یہی 3 دمبے تھے، اس نے ہمارے لیے قربان کر دیے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے مشورہ کیا کہ بھائی جان، سیدنا علی ہمارے ابا کی اور حضرت معاویہ کی اتنی طویل عرصے سے جنگ ہے، اور اس لڑائی میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، فائدہ کیا ہوا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم اجازت دو تو میں حضرت معاویہ سے صلح کر لوں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو، لڑائی ختم ہو، مسلمانوں کو سکون ملے۔ اب ہماری جماعت کے لوگ شام نہیں جاتے، ان کی جماعت کے لوگ مدینے نہیں آتے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان آپ بڑے ہیں، آپ کی جو بھی اجازت ہو، جو بھی ارادہ ہو، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ تم آ جاؤ مدینے میں تمہاری ساتھ صلح بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اب میں خلافت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سیدنا حسن نے اپنی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، اور اللہ کے نبی کی وہ جو پیشین گوئی تھی کہ 2 جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی، وہ صلح ہو گئی الحمدللہ، سارے صحابہ مطمئن ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے، فتوحات کا دور شروع ہو گیا۔ اور حضرت معاویہ یجلہ ویکرمہ ویعظمہ، آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے حسن حسین کی۔ ایک دفعہ انہوں نے 10,000 درہم بھیجے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ تو حضور کی اولاد پہ لگتی نہیں نا۔ اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ 10,000 درہم جو ہے حضرت کو ہدیہ بھی پہنچاؤ، اور وہاں ایک دن رہ جانا، دیکھنا کہ حضرت حسین کیا کرتے ہیں، حسن کیا کرتے ہیں۔ جب آ گئے تو دونوں بھائی وہی مسجد میں بیٹھ گئے، پیسے آگے رکھ لیے اور سب کو بلاتے گئے، اس غریب کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، دیتے گئے، مغرب تک سارے پیسے ختم، 10,000 درہم خیرات کر دیے۔ وہ آدمی واپس گیا، اس سے پوچھا حضرت معاویہ نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ دونوں بھائی بیٹھ گئے، خیرات کرتے رہے، اور مغرب تک تو سارے پیسے ہی ختم ہو گئے، ان کے لیے خود تو 1 درہم بھی نہیں بچا۔ اور فرمایا مجھے یہی امید تھی، یہ آل رسول ہیں، یہ نواسہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ ابن علی المرتضیٰ ہیں، میرے فاطمہ بطن فاطمہ الزہرا ہیں، یہ سخی نہیں ہوں گے تو دنیا میں اور کون سخی ہوگا؟ حضرت معاویہ نے مزید 10,000 درہم بھیجے اور ساتھ خط لکھا کہ حضرت اتنا بھی اسراف نہ کیا جائے کہ ایک دن میں 10,000 ختم۔ حضرت حسین نے ان کو جواب لکھا کہ معاویہ یہ اسراف وہ ہوتا ہے جو گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے، جو اللہ کے کام میں خرچ ہو وہ اسراف نہیں ہوتا، وہ تو انفاق ہوتا ہے۔
تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اسراف ہے؟ اسراف تو وہ ہے جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف خرچ کیا جائے۔ اللہ رسول کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ کیا اسراف ہے؟ تو الحمدللہ سیدنا حسن اور حسین کی تکریم ابو بکر اور حضور تو کبھی کبھی بی بی فاطمہ کو کہتے تھے دعیلی ابن آیا، میرے بیٹوں کو بلاؤ، کہاں ہیں؟ بلاتے تو حضور سینے سے لگاتے دونوں کو، یضمہما و یشمہما، بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضور سینے سے بھی لگاتے اور سونگھتے بھی، اور فرماتے ہما ریحانایا، یہ میرے پھول ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا عمر بھی اتنی تکریم کرتے تھے کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے جب آپ نے حصے کیے تو اصحاب بدر کے لیے 5,000 رکھے، تو حسن حسین کے لیے بھی 5,000 رکھے، یعنی آپ کو بھی وہی حصہ دیا جو سب سے بڑے صحابہ کو دیا گیا۔ اتنی تکریم کرتے تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور حضور پاک تو ہمیشہ فرماتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، انقلاب زمانہ ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت البقیع میں دفن ہوئے اور مدینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ بعض لوگوں نے روایات میں لکھا ہے، لیکن اللہ عالم چونکہ روایات کا اعتبار نہیں ہوتا، یاد رکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کو بھی زہر دی گئی تھی، خوارج نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کھانے میں زہر ملوائی اور حضرت اسی زہر سے شہید ہوئے۔ خدا کی شان ہے نا جی کہ حضور پاک کا پر بھی زہر کا اثر ہوا، حسین پر بھی زہر کا اثر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت حسین سے کہا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے خلافت کا شوق ہی نہیں ہے، اب میں حضرت معاویہ سے کہوں کہ خلافت واپس کر دو، مجھے جب ایک خواہش ہی نہیں، تمنا ہی نہیں، میں خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتا، میں یہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ میرے آقا نے ایک دن اپنی چادر مبارک کے نیچے دونوں کو بٹھایا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، بی بی فاطمہ اور خود بھی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو بھی آپ پاک فرما دیں۔ چونکہ جو آیت تطہیر اتری تھی وہ تو ازواج رسول اللہ کے حق میں تھی، اگر ان کے حق میں ہوتی تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ دعا تو اس بات کی مانگی جاتی ہے جو پہلے نہ ہو، اگر موجود ہو تو اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ جیسے حضرت خلیل نے مکے کے لیے دعا کی، میرے مدینے کے لیے دعا کی، اسی طرح بی بی سلمہ نے عرض کیا حضور میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤ، فرمایا انت لا خیر، تم تو پہلے ہی خیر، تمہارے لیے تو نص قطعی موجود ہے، چونکہ ساری آیات جو ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ سے لے کر آخر تک ساری آیات جو ہیں وہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ازواج مطہرات اہل بیت رسول ہیں، اسی طرح اولاد رسول جو ہے یہ بھی اہل بیت رسول ہیں علیہم الصلوات والتسلیم۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت حسن زار سے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے
10 محرم کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور آپ بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے، اظہار حق کے لیے اور خلافت حقہ کے لیے ڈٹ گئے، لیکن کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا قبول نہیں فرمایا، رضی اللہ عنہم۔